نحمده ونصلي على رسوله الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز آج 89 ہے۔ اللہ کی ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب، اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی کہ قرآن کریم آئی جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والی تھی، جو ان کے پاس موجود تھی، یعنی کہ تورات جو تھی، اللہ کی فرماتے ہیں کہ وہ کتاب جب ان کے پاس آئی قرآن کریم جو اصلاً تصدیق کرنے والی تھی تورات کی، یعنی کہ جو کچھ تورات میں لکھا تھا اس کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب تھی، تو فرمانے لگے، اللہ نے فرمایا جو ان کے پاس تھی، جو ان کے پاس تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس کتاب اور صاحب کتاب کا نام لے کر کافروں پر فتح یابی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، کہ جب کافروں کے ساتھ جنگ کرتے تھے نا تو اس کتاب قرآن کا اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا کیا کرتے تھے کہ رب کریم اس ذات کے صدقے جس سے تو محبت کرتا ہے، جو آخر الزمان نبی ہے تیرے، ان کے وسیلے سے ہمیں کافروں پر فتح نصیب فتح۔ تو اللہ اس دعا کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تم جانتے تھے اور وہ نبی تمہارے لیے کوئی نبی نہ تھا، تمہاری کتاب میں اس کا تذکرہ تھا، تمہاری کتابوں میں اس کا ذکر تھا، اس کے خصائل تھے، اور پھر یہی نہیں، تم خود جب بھی کفار سے لڑائی کرتے تو اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مجھ سے دعا مانگا کرتے تھے اور میں اس کے صدقے تم کو فتح دیا کرتا تھا۔ اللہ کی فرما رہے ہیں کہ اس ذات کو جانتے پوجتے ہوئے جس کا نام لے کر دعا کیا کرتے تھے، جب وہ نبی بن کر آئے تو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی فرماتے ہیں جب وہ نبی بن کر اس قرآن کے ساتھ جب میں نے ان کا نزول کیا ان پر تو وہ پہچانتے ہوئے منکر ہو گئے، پہچانتے ہوئے فلما جاءہم ما عرفوا، کہ وہ پہچانتے تھے، وہ پہچانتے تھے۔ ایک تو ہوتا بندہ جانتا نہ ہو، صدیوں سے وہ اس انتظار میں تھے، صدیوں سے اس انتظار میں تھے۔ آپ تفسیر کی کتابیں اگر اٹھا لیں نا، کوئی 100 کتاب اٹھا لیں تفسیر کی، پرانی نہیں 1000 کتاب اٹھا لیں تفسیر کی، تو بالاجماع آپ کو 98% تفاسیر کی کتاب میں وہ دعا مل جائے گی جو یہودی مانگا کرتے تھے، جو یہودی مانگا کرتے تھے کہ جب بھی کفار کے ساتھ، کفار کا مطلب ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ماننے والے نہ تھے نا، یہودی جب یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو ان کے مخالف جو نہ ماننے والے تھے اس وقت کے کافر تھے، تو جب ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعث فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی الذین فینصرون، کہ ہمارے رب ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے، اپنے دشمنوں پر۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ وہ ایسا جانا نبی بھی نہ تھا
کہ جس کو تم پہچانتے نہ تھے، جس کو جانتے نہ تھے، جس کے نام سے تم دعائیں مانگ مانگ کر اسے فتح حاصل کرتے تھے، وہی نبی جس کے انتظار میں تم سینکڑوں ہزاروں برس پہلے دور دور سے بیت المقدس سے، مصر سے، لبنان سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ کر آباد ہوئے، کہ ان کی کتابوں میں یہ تذکرہ موجود تھا کہ یثرب میں آ کر آخری وقت جو ہے وہ نبی یہاں گزاریں گے، تو وہاں پر صدیوں سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صاف انکار کر دیا ماننے سے۔ اللہ کہتا ہے جانتے بوجھتے انکار کر دیا۔ بس اللہ نے فرمایا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایسا کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ جانتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ وہی نبی ہیں جن کے لیے ہم دعائیں کیا کرتے تھے، جن کے لیے ہم دعائیں کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی اسی آیت نمبر کی جو شان نزول ہے نا، وہ تو میں نے آپ کو بتائی۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ حافظ ابن کثیر، ان کی ہے تفسیر ابن کثیر، بیروت کا یہ چھپا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی یہودی عرب مشرکین کے ساتھ جنگ کرتے نا، تو یہود یہ کہا کرتے تھے ان کو کہ اب جتنا تم نے ہمیں مارنا ہے مار لو، جتنا دبانا ہے ہم کو دبا لو، ان قریب ہمارا نبی آنے والا ہے، ان قریب ہمارا نبی آنے والا ہے، وہ اللہ کی کتاب لے کر عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والا ہے۔ جب وہ آ جائیں گے نا ہمارے نبی، تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، تم سے بدلہ لیں گے۔ وہ اس امید پر بیٹھے ہوئے تھے، اس امید پر، اور کافروں کو تانا دیتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حضرت بشیر بن برا، یہ دونوں پہلے عرب میں تھے نا، عرب قبائل میں، تو اسلام سے پہلے تو ساتھ دائرہ مشرک تھے، کافر تھے۔ تو اس وقت کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کو کہا کرتے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت بشیر بن برا، یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ کیا ہوا اب تم کو؟ جب ہمارے ساتھ جنگ کرتے تھے، جب ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، اس نبی کا نام لے کر تم دعائیں کیا کرتے تھے اور ہم پر تمہیں اللہ کی فتح دیتا تھا، اب کیا ہو گیا تم کو؟ اب کیوں نام لے کر نہیں آتے؟ تو صاف انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے ہم جس نبی کی بات کرتے تھے نا وہ یہ نبی نہیں ہے، وہ یہ نبی نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ بدبختی ہے جو تمہارے اندر دار آئی ہے، ہم مشرک ہونے کے باوجود اس نبی کی نشانیاں سن کر ان پر ایمان لے آئے، اور ہم نے تم پر غلبہ پا لیا، ہم نے تم پر غلبہ پا لیا۔ تو وہ حسد کیا تھا جس کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے؟ بغض کیا تھا جس کی وجہ سے وہ کام کرتے تھے؟ اس کا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آگے ذکر فرمایا کہ وہ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ تو یہ بیماری اللہ نے بتائی کہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، یقین کا عمل تھا کہ یہی وہ نبی ہے، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا بھی کرتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہے۔ اور سب سے بڑی یہ دلیل جو ہے نا، حضرت ام صفیہ ام المومنین، مومنوں کی ماں ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان فرماتی ہیں، آپ یہودی قبائل سے تھے اور آپ کا والد بھی یہودی تھا اور آپ کا چچا بھی یہودی تھا، تو آپ خود بیان فرماتی ہیں، آپ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنے چچا اور اپنے باپ کی گفتگو وہ اپنے کانوں سے سنا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر گفتگو کی، اور گفتگو کر کے جب گھر واپس آئے تو آپس میں جو ہے نا بات کرنی شروع کی۔ تو چچا نے کہا کہ کیا تم کیا کہتے ہو، کیا واقعی یہ نبی وہ ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں نبی تو وہی ہے، نبی تو ساری نشانیاں بھی وہی ہیں، شکل و صورت بھی وہی ہے، یقیناً یہ وہی نبی ہے، یقیناً جس کے ہم انتظار میں تھے۔ تو پھر دوسرے بھائی نے کہا کہ اب کیا کرو گے، اب کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا میں تو ایمان لے کر نہیں آؤں، کبھی بھی ایمان لے کر نہیں آؤں، کبھی بھی ایمان لے کر۔ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے، یہ وہی آخر زمان نبی ہیں، لیکن ایمان کیوں نہ لے کر آئے، ایمان کیوں نہ لے کر آئے؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جان کا بڑا ہی برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ
کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے. بس وہ غضب در غضب کے سزاور ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب. تو یہ جو اللہ فضل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے. ہوا کیا کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ آخر الزمان نبی ہماری نسل میں سے آئیں گے, ہمارے قبیلے میں سے آئیں گے, بنی اسرائیل کے قبیلے میں سے آئیں گے. رب کا فیصلہ تھا, رب کی مرضی تھی. اللہ کریم نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوسرے جو نبی تھے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا فرما دیا. بس یہ وجہ تھی حضرت کی, اس سے زیادہ کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ کیونکہ ہمارے خاندان میں سے نہیں آئے, ہمارے قبیلے میں سے نہیں آئے, ہماری نسل میں سے نہیں آئے, اس لیے ہم نہیں مانتے. جانتے تھے, بوجھتے تھے. آگے سورہ بقرہ میں اللہ کے ذکر فرماتے ہیں آیت کریمہ میں کہ اللہ کے فرماتے ہیں وہ اس طرح نبی کو پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد اپنے بچوں کو پہچانتے, جیسے اپنے اپناؤں کو, جیسے اپنے بیٹے کی شناخت ہوتی ہے نا بندے کو کہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے میرے نبی کو جانتے تھے. لیکن حسد کیا تھا؟ عصبیت جو ہے نا میرے دوستوں, عصبیت ایک بڑی بڑی چیز ہے. اور حسد میں نے جو فرمایا تھا, اللہ کریم نے فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جب ہم نے تفسیر کی تھی کہ اتنی بڑی بیماری ہے نا کہ یہ انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی, کچھ نہیں چھوڑتی انسان کو. حسد جو ہے, اور یہ داخل کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ رشک کی سیڑھی سے داخل ہوتا ہے. کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ رشک کی سیڑھی سے. رشک کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آپ نے دیکھا, مالدار دیکھا, اچھا دیکھا, تو اللہ کی کیسی نعمتیں ہیں اس پر, جی اللہ کی کیسی نعمتیں ہیں یار, کتنا خوبصورت یہ مکان ہے, کتنی خوبصورت یہ گاڑی ہے. یہ ہے رشک, یہ ہے رشک. اور اگر اس کے ساتھ اگر آپ نے اپنی خواہش کو جوڑ لیا تو وہی رشک جو ہے وہ آپ کا حسد میں تبدیل ہو جائے گا. جب آپ نے یہ چاہنا شروع کر دیا کہ مجھ پر یہ عطا کیوں نہ ہوئی, مجھ پر بھی یہ عطا ہونی چاہیے, مجھے بھی یہ گاڑی ملنی چاہیے, میرا بھی مکان ایسا ہی ہونا چاہیے, تو اب رشک جو ہے نا وہ حسد میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا. رشک جو ہے حسد میں تبدیل شروع ہو گیا. تو وہ رشک کیا کرتے تھے کہ سارے کے سارے نبی جو ہے ہماری نسل میں آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ پے در پے پیغمبر میں تمہارے درمیان بھیجتا رہا. تو جب وہ آخری نبی جو تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے نہ آئے تو حسد کرنا شروع کر دیا. حسد کے بارے جو ہے نا انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یہ عصبیت اتنی بری چیز ہے, محض کس لیے کہ ہمارے خاندان میں سے نہیں, ہمارے. اور یہ جو عصبیت ہے نا یاد رکھیے گا, اسی کا تو خاتمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہر قبیلہ اپنے آپ کو افسر سمجھتا تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو قبیلوں پر دنیا بات تھی. مکے میں قبائل تھے, مدینے میں قبائل تھے, اور ہر قبیلہ اپنی فضیلت ظاہر کرتا, میں افضل ہوں, میں افضل ہوں. کوئی کسی کو سمجھتا ہی کچھ نہ تھا. تو اسی کو تو ذبح کیا اللہ کریم نے آ کر. پہلے نے فرمایا لا الہ, کہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی. سارے بتوں کو توڑا. اس میں انا کا بت بھی تھا, ذات کا بت بھی تھا, برادری کا بت بھی تھا, فضیلت کا بت بھی تھا. سارے بتوں کو توڑا کہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی بت نہیں ہے. تو یہی تو خاتمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حجت الوداع پر آپ نے خطاب فرمایا اور ذبح کیا اس معاملے کو کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر کوئی فضیلت ہے تو محض تقویٰ کی بنا پر. اگر کوئی سوڈان کا رہنے والا حبشہ بھی اگر متقی ہے, پرہیزگار ہے, تو وہ عربی پر بھی فضیلت رکھتا ہے. تو یہی تو ذبح کیا تھا اللہ نے, اللہ کے رسول نے, اس عصبیت. لیکن وہ ابھی تک ختم ہمارے اندر کیا, ہمارے اندر بھی ہے نا, اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ ہمیں معاف فرمائے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے تقسیم ہماری کیا تھی؟ یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ پٹھانی, یہ تقسیم تھی. اب اور نزدیک آ جائیں, اب پنجاب کے اندر تقسیمیں ہیں. پنجابی اپنے آپ کو پنجابی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس نے اپنی اور تقسیمیں کر. اسی طرح مذہبی معاملات کو دیکھ. پہلے ہم صرف مسلمان تھے, پہلے ہم صرف مسلمان تھے, پھر مسلمانوں میں سے اہل تشیع نکلے, ایک سنی بن گئے, ایک شیعہ بن گئے, جی. پھر اہل حدیث آ گئے, اس میں سے تیسرا طبقہ آ گیا, جی. اس کے بعد چلتے گئے, اب سنیوں میں سے بریلوی بھی آ گئے, دیوبندی بھی آ گئے. اب یہی نہیں رکے, اب بریلویوں کے آگے مزید ٹکڑے ہیں. جو جس کا ہی ماننے والا ہے نا, جیسے مولانا صاحب کے پیچھے ہے, وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں, باقی سارے بریلوی ہی کافر ہیں. یہ عصبیت اتنی بری چیز ہے, عصبیت اتنی بری چیز ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں ہی ٹھیک ہوں, میں ہی افضل ہوں,
میں ہی حق پر ہوں، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ حق پر نہیں ہیں، باطل پر۔ تو یہ عصبیت کا رونا جو ہے نا، یہ ہمارے اندر یہ بہت بری بیماری ہے یاد ہے۔ اور پھر برادریاں ہیں ہماری، نیچے چلے اب محلوں میں جا کر دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چودھری صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، ہر کوئی اپنے زوم میں پڑا ہے، حالانکہ سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، سارے ہی۔ بھائی کوئی شیخ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی چیمہ ہے، تو کیا ہے اس کو بنانے میں کون سا فرق اللہ کریم نے ڈالا؟ وہی مٹی ہے، وہ بجتی ہوئی سیاہ بلودار گارے سے پیدا کی اللہ کریم نے، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تم کو قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، اس سے زیادہ کچھ حکمت نہیں کہ تم پہچانے جا سکے، تمہاری ایک شناخت ہو سکے کہ یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں خاندان سے ہے۔ ماں اتنی بات ہے، فضیلت کہاں سے آ گئی جی؟ کہ کسی مہر کو کسی بٹ پر فضیلت حاصل ہے، یا کسی شیخ صاحب کو کسی چیمہ صاحب پر فضیلت حاصل ہے، یہ فضیلت نہیں ہے۔ اللہ ان باتوں کی نفی کرتا ہے، اللہ کا رسول ان باتوں کی نفی کرتا ہے۔ ہاں فضیلت ہے، تو دنیا میں اگر تو میراثی بھی گنا جاتا ہے نا، اللہ مجھے معاف کر دے، جن کو ہم نیچ قوم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، حالانکہ وہ نیچ اللہ کے ہاں کوئی نیچ نہیں ہے، سب برابر ہے۔ پیشے کے لحاظ ہم نے تقسیم کر دی، کسی کو نائی بنا دیا، کسی کو مراسی بنا دیا، تو ہم نیچ طبقہ اس کو کہتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ تو اگر وہ بھی صاحب تقویٰ ہے نا، یاد رکھیے گا، صاحب تقویٰ ہے تو وہ سید سے بہتر ہے جو تقوی پر نہیں ہے، وہ سید سے بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں جو تقوی پر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے ہاں یہ معیار نہیں ہے میرے دوستو کہ تیرا خاندان کیسا ہے، تیرا نسب کیسا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ سارے معاملات کاؤنٹ نہیں کیے جاتے، اللہ صرف تیرا تعلق دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ اور میرے محبوب کے ساتھ تیرا تعلق کیا ہے۔ اس عصبیت سے بچیں۔ میں نے کل بھی عرض کی تھی، پرسوں بھی آپ کیا ہاتھ باندھے تھے کہ خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے ان مسلکوں کے چکروں میں نہ آئیں، مسلک کے چکروں میں بھائی جو مسلک ہے اس کو رکھیں، لیکن اس کو نزاع کا جو ہے نا معاملہ نہ بنائیں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں ماضی سے۔ وہ جو کرنے والے ہیں نا ان کو کرنے دے، اللہ ان کا بیڑا فرق کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو تفرقہ ڈالنے والے ہیں نا وہ خود ہی اللہ کریم اس کا محاسبہ کرے گا۔ آپ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، ہم کو کلمے نے جوڑا ہے، جو کر رہے ہیں۔ میں کل پیچھے مکلف پہ دیکھ رہا تھا، خدا کی عزت کی قسم ماتم کرنے کو میرا دل کر رہا تھا۔ ایک مقتدہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اور عمر سیدھا ہے، شاید میرے باپ کی عمر کو، داڑھی لال کرتے ہیں داڑھی، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے، اور گفتگو کر رہے تھے، سوالوں جواب کی نشست چل رہی تھی، اور ازدواجی زندگی کے متعلق کسی نے سوال کیے، خدا کی عزت کی قسم یہ قرآن سامنے پڑھا ہے، جس طرح کہ انہوں نے کمنٹ کیے نا میاں بیوی کے تعلقات کے، اور ٹھٹھے کرتے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ عالم دین ہے، اور بڑا عالم دین۔ بھائی اب بل تو یہ دور کیسا جا رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ویڈیو، مجھے پتہ ہے ویڈیو بن رہی ہے، تو میں ایسی بات کروں گا جس کو میری بیٹی سن کر شرمائے، میرا بیٹا سن کر شرمائے، یا جس کو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، کسی نے سوال کیا تو علیحدہ ڈیل کر لیں اس کو، اور پھر کمنٹ ایسے پاس کیے کہ کوئی مہذب انسان عالم دین کو چھوڑے، خدا کی عزت کی قسم کوئی مہذب انسان گوارا نہ کرے وہ گفتگو کرنا، جو وہ کیمرے کے سامنے اور مجلس لگی ہوئی تھی عالم دین بیان فرما رہے، اور یہی بس نہ کیا۔ ایک سوال جس نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا، وہ ایک کسی نے سوال کیا کہ جمعے کا وقت ہے اور میں جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور ارد گرد میرے مسلک کی کوئی نماز جماعت نہیں ہو رہی، تو کیا میں بریلوی کے پیچھے جمعہ پڑھ سکتا ہوں؟ جی یہ سوال کیا اس نے۔ اب سوال کرنے والا جو تھا نا اس کے اندر نرمی تھی، تو اس نے سوال کیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، متذبذب تھا، جی ہو سکتا ہے وہ پڑھ بھی لیتا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کے اندر یہ سوال تھا بھی، وہ پکا نہیں ہوتا اس بات کا۔ تو وہ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ اب تو اس کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھ، بریلوی کے پیچھے جمعہ ہی نہ پڑھ، اپنی نماز علیحدہ سے پڑھ لے، تو اگر تم نے غلطی سے پڑھ لی تو اپنی نماز کو دوہرا، اپنی نماز کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو حالت ہے عصبیت کی، اور بہت بڑے عالم ہیں یار، میں کیا کروں، میں نام نہیں بتا سکتا۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، جس کا جو دل کرتا ہے، جو منہ میں آتا ہے نا وہ باہر نکل، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا اثر کیا ہو۔
امت کا کیا حال ہوگا؟ پہلے ہی امت جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اب آپ یہ فتوے دینے شروع کر دیں گے کہ اہل حدیث کے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتی، کسی گدھے کے پیچھے پڑھ لیا کر، یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں، اور میڈیا پر ہے، اور بریلوی کے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتی، کسی کافر کے پیچھے بے شک پڑھ لیا کر۔ جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی تو دین کا کیا بنے گا؟ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف عصبیت ہے، یہ عصبیت ہے جس کا اللہ کریم ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ خصلت یہودیوں کی تھی، یہ خصلت یہودیوں میں تھی کہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، باقی سب جو ہے نا وہ ہمارے سے کم تر ہے۔ تو اس سے بچیں، مت سنا کریں ایسی بات کو۔ آپ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، امام جو بھی سامنے کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ دیا، آپ کی ہو جائے گی، آپ کی ہو جائے گی۔ ہاں ظاہری اگر گستاخی رسول ہے، آپ نے اس کی گستاخی دیکھی ہے تو پھر تو نہیں ہوگی، پھر تو نہیں ہوگی۔ لیکن کسی بھی مسئلہ کے ہے نا، آپ کا عقیدہ کوئی بھی ہے میرے دوستوں، مسئلے میں جو کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مت خیال آنے دے اپنے دل میں کہ آگے اہل حدیث کھڑا ہے یا بریلوی کھڑا ہے یا دیوبندی کھڑا ہے، مت خیال آنے دے دل میں۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، اللہ نے اس کو مسئلے پہ کھڑا کیا ہے بھائی، اگر وہ غلط ہے تو وہ جانے اور اس کا خدا جانے، وہ جانے اور اس کا۔ آپ خانہ کعبہ پہ جاتے ہیں، میں عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوں، کئی عمرے میں نے کی، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں تو نماز پڑھتے ہیں۔ جی ہے کسی کے پاس جواب؟ نہیں دے گا کوئی جواب، وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر ترستے ہیں کہ مولا مجھے مسجد نبوی کے سین میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، تو وہاں امام کون کھڑا ہے؟ وہ تیرے عقیدے کا تو نہیں، جی وہ آپ کے عقیدے کا تو نہیں ہے نا۔ پھر وہاں پڑھ لیتے ہیں، یہاں جب آتی ہے آپ کو موت پڑتی ہے، کیا فرق کیا ہوا؟ جو میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہاں دکانداری، وہاں دکانداری، وہ وہاں کو نہیں دیکھتا آپ کو کہ آپ کس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر موت پڑے گی، وہ سلیمی صاحب نے باقی کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، یہ چیز مرواتی ہے انسان۔ ارے سب بھائی ہیں، ہاں جو گستاخ ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حدیث ہے، شیعہ، جو ہے ہی گستاخ، اس بدبخت کے پیچھے کیسی نماز ہوگی؟ وہ تو مسئلے کا حقدار ہی نہیں۔ تو اس لیے اس عصبیت کو نزدیک نہ آنے دے میرے بھائی، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، بس مسلمان بن کے رہیں، مسلمان بن کے نماز کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس خالق کے پاس آئیے۔ کوئی سند آپ کو نہیں دے سکتا، کسی کے پاس یہ سند نہیں ہے کہ میرے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اس کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس بیماری سے بچیں۔ یہ خصلت جو تھی ان بدبختوں کی تھی، اور وہی خصلتیں ہم لے کر چل رہے ہیں، اسی لیے اللہ کی وجہ سے ہمارا ہے۔ ہمیں بچنا ہے، ہمیں اپنا آپ بچانا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں، تو اپنی انا کے بت کو توڑنا ہوگا، اپنی انا کے بت کو توڑنا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں حق بیان کرنے والی زبان عطا فرما دے، حق سننے والے کان عطا فرما دے، حق دیکھنے والی نظر عطا فرما دے، اور حق کو قبول کرنے والا دل عطا فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے حبیب کے صدقے ہمیں سیدھے راستے پر چلیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔